نبی ادریس اتنی عبادت کرتے تھے کثرت سے، عبادت کرتے کرتے، اور ان کا پیریڈ ہے جناب نوح اور جناب آدم کے بیچ والا پیریڈ، یعنی نبی آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ ادریس نبی آیا۔ ادریس نبی کا ملک کا واقعہ سن لے خالی، ان کو بڑی خواہش تھی، بڑی عبادت کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ ادریس کی عبادت مشہور عبادت، اور ان کی ایک دعا رہتی تھی ہمیشہ کہ اللہ میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا، میں تیری دوسری مخلوق جو دوسرا تیرا کریشن ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ جیسے نبی یونس کو بتایا گیا، جب پانی میں مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے کیا کیا تھا، پیٹ میں جیسے وہ گئے ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا مچھلی کے پیٹ کو، سمجھ رہے نا، پیٹ کو، وہ دیوار جو ہے وہ دیوار کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا۔ جیسے کرا انہوں نے پوری پانی کے اندر کی ساری مخلوق کی عبادت دیکھی، ہر جانور جو عبادت کر رہا تھا، تسبیح پڑھا، کوئی سبحان قدوسن بول رہا، کوئی واہب بول رہا، کوئی رازق بول رہا، کوئی احد بول رہا، کوئی سمد بول رہا۔ نبی اتنا بڑا نبی گھبرا گیا، اتنی عبادت، ہر مخلوق عبادت کر، ہم کیا عبادت کرتے ہیں؟ ہماری عبادت دکھاوے کی عبادت، ہم سے بھی اگر ہے کہ فوراً ایک فارمیلٹی کے لیے نماز پڑھو بس فائن، واجب تو پڑھ لیا نا، یہ ذہن میں جو اللہ کی مخلوق کی عبادت ہے۔ ادریس کی ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تم میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا۔ آپ بھی دعا کر سکتے، جناب سلمان کا واقعہ نہیں، اور بعد میں بات نکل، میں جناب سلمان کا نہیں پڑھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلمان نے خواہش کی تھی کہ مجھے میرے سامنے سے یہ مخلوق کی زبان مجھے بتا دو، مولا سے خواہش کی، یہ پرندوں کی زبان، چونٹیوں کی زبان، چرند کی زبان، یہ جو ان کی لینگویج ہے وہ لینگویج میں سننا چاہتا کہ یہ لوگ بولتے کیا ہے۔ چڑیا پکار رہے، صبح صبح آپ فجر پہ وقت دیکھیں گے کہ جیسی نا اذان کا وقت ہوا سارے آسمان کے پرندے چیختے رہتے، وہ عبادت ہے اللہ کی، بولے عبادت کر۔ معصوم بولتے کہ کوئی ذی روح ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم سب سے بڑے، ایون ہم ملائکہ سے بڑے، جبرائیل سے آپ کا اسٹیٹس زیادہ ہے، اشرف ہے، ملک کم ہے، ہم زیادہ ہے، جنہ کم ہے، انسان زیادہ ہے، اسی لیے معصومین ہماری شکل میں آئے، 14 معصومین جو آئے انسانوں کی شکل میں آئے، اس لیے اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، سب جتنی اس کی مخلوقات ہیں، جتنا کریشن ہے اللہ کا، اس سب سے افضل انسان کو بنایا۔ تو نبی ادریس کی بڑی خواہش ہوئی کہ اللہ میرے سامنے پردوں کو ہٹا، اللہ نے پردوں کو ہٹانا شروع کیا۔ اتنا بڑا نبی عبادت کرتے کرتے بولا واہ ایسی عبادت ہے، اللہ کی ایسی سجدہ کیا، ہر مخلوق سجدہ کر رہی اپنے اپنے طریقے سے، افضل ترین عبادت سجدہ، یاد رکھو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بندہ سجدہ کرے، اس کے سامنے سر جھکا۔ سجدے کے لیے میں آج سجدے پہ نہیں بولوں گا، کل بولوں گا انشاءاللہ۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ زمین پہ ہیں نا آپ آسمان پہ چلے آتے ہیں، میں یوں ہی نہیں بول رہا آپ کو، پھر بول رہا زمین پہ تم یعنی تمہارا کچھ ہی نہیں ہے، یہاں پہ تم بالکل پرابلمز میں تم سجدہ کرتے تھے۔ شیطان نے سجدہ کیا تھا اس لیے وہ آسمانوں میں گیا، کچھ نہیں کیا تھا شیطان نے، صرف سجدہ کیا تھا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ میں بیٹھتے پڑے، 40,000 سال کا ایک سجدہ تھا اس کا۔ کیا سن رہے ہیں؟ 40,000 ایئرز ایک ہی جملہ بتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کا ایسا اٹھایا اللہ نے، آسمانوں پہ لے کے چلا گیا، اتنی عبادت، سجدہ اتنا۔ تو جب ادریس نے دیکھا اتنی عبادت ہو رہی، ہر طرف سجدے ہو رہے، روز رات میں سونے سے پہلے سجدہ کرو، ایوری نائٹ آپ کر کے دیکھو کتنا کچھ نہیں ملتا نا، اسٹریس والے بندے ان کے لیے بولو، اس کے سامنے ایسا سر جھکا، کچھ مت بولو، اللہ تیرا شکر ہے، تصور کرو کھانے کا وقت، تصور کرو پروردگار کہ مالک تیرے سامنے میں سر جھکا، اس کے بعد دیکھو رات پیسفل گزرتی ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یہ معصوم چوتھے امام کو ہم کیوں کہتے ہیں سید الساجدین؟ چوتھے امام کو کیا بولتے ہیں؟ سید الساجدین۔ سید الساجدین کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ یہ حال تھا میرے مولا کا، کھانے کو دے گا سر جھکا دیا، پانی کو دے گا سر جھکا دیا، یہ جو حصہ تھا نا مولا کا، یہ اور یہ ہتھیلی اور یہ گھٹنے اور یہ پیر، جو گھٹے جہاں پہ آتے سجدے کے، جو ہے 7 جگہ ہے نا سجدے کی، پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں انگوٹھے، وہاں پہ ڈیڈ سکین ہو جاتی تھی مولا کی، گھٹے جس کو ایسا کاٹتے تھے
کاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے تھے. جب مولا کی شہادت ہوئی تو ان کی گریو میں یہ ان کی ڈیڈ اسکن رکھی. تو امام سید الساجدین کہتا ہے کہ ہر لمحہ سجدہ کرتے. تو یہ صفت معصومین ہے. اگر انسان صرف سجدہ کرنے لگے نا اس کے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو. کہا گیا کہ جو سجدہ کرتا ہے کثرت سے اس کا رزق کبھی نہیں رک سکتا, کبھی اس کی عزت نہیں جا سکتی. اس کے سامنے ایک دشمن بھی آئے گا انہیں سر جھکا دے گا, اس لیے کہ اللہ اس کا جھکا. کیوں؟ یہ میرے سامنے سجدہ کرتا, اس کے سامنے اس کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا, اس لیے کہ اللہ پروٹیکٹ کر لے گا تمہاری عزت کو. میں کیا بول رہا ہے یار, اللہ پروٹیکٹ کرے گا عزت کو اگر تم سجدے کی عادت ڈالو. سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے نیچے بتا رہے ہو اور اس کو سب سے اوپر بتا رہے ہو. وہ اللہ اکبر ہے, وہ سب سے بڑا, تم اس کے سامنے سجدہ کرے. سجدے کی عادت ڈالو خالی. اسی لیے پتہ نہیں آپ کے کلچر میں ہے یا نہیں, اردو اسپیکنگ کلچر میں یہ ہے کہ دولہا دلہن جب شادی ہو کے آتے پہلے سجدہ کراتے ہو. آئی ڈونٹ, آپ کے پاس آپ کے کلچر میں ہے نہیں؟ آپ پہلے سجدہ کراتے گھر پہ. جب دلہن اپنے سسرال آتی تو انہیں پہلے سجدہ کریں گے, اور یہ بہترین عمل ہے. سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز پسند ہے تو اس کا سجدہ, اس کے سامنے سر جھکا. سجدہ تم سر جھکائے وہ اس کو بولا جاتا بندگی کی معراج ہے. کیا بول رہا یار, میں منہ کھولا یار, منہ کھولا. معراج ہے بندگی کی, معراج ہے سجدہ کرنا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہم یہ عادت بچوں کو بھی ڈالنا, بتانا بچوں کو بیٹا سجدہ کر, سے تھینک یو, سے تھینک یو. ہم زبان سے بولتے ہیں نا, پیشانی کو جھکا کے بولو, وہ کمال. جتنا تم پیشانی اس کے سامنے جھکاؤ گے نا, جو میری جملے غور سے سنو, جو اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا پھر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. اللہ اس کی پیشانی کو ایسا بلند کر دیتا, سر بلند جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا اگر انسان سجدہ کرے. نبی ادریس نے کیا کیا, کہا پروردگار مجھے اپنی عبادت بتانا, تیری مخلوق کی عبادت کیسے کرتی. اللہ نے پردوں کو ہٹانا شروع کیا, ایک ایک جانور کی عبادت نہیں کی, ایک ایک انسان کی, یہاں تک کہ آپ بلیو نہیں کریں گے جو چھوٹے چھوٹے اللہ کا کریشن ہے, جو نظر نہیں آنے والی چیزیں, وہ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ عبادت کے قابل صرف وہ ہے اور کوئی نہیں. ہم دنیا والوں کو بول رہے ہیں یار تم اتنے بڑے, اور یہ کسی کو مت بولو, صرف اللہ کو بولتے جاؤ, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ نام ہے اللہ کا, اللہ اکبر. آپ انصاف سے بولو, یہ اللہ کے اتنا ہمارے لیے کوئی بہت ایزی لے کے بولتے ہیں اللہ اکبر. ارے بابا یہ وہ نام ہے کہ مثال کے طور پہ تم کو نماز پڑھنا ہے, آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ بہترین چیز ہے. نماز کی نیت کریں, نماز شروع کرتے بغیر نیت کر کے فوراً علم کا سنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ سوچو اللہ اکبر کیا ہے, نیت اور نماز, اس کے بیچ کی جو چیز ہے وہ اللہ اکبر ہے. بغیر اللہ اکبر کی آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی. یعنی آپ الحمد کا سورہ شروع, آپ نیت کر لیں شروع کر دو نیت, الحمد نماز نہیں. اللہ اکبر یہ وہ پرمیشن ہے, وہ اجازت ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تم اس کو اکبر مانو پھر نماز شروع کرو. اتنا بڑی تسبیح صرف اللہ اکبر بولتے جاؤ. جب تم اللہ اس کو اکبر بولتے جاؤ گے نا پھر اللہ تم کو بھی اکبر بنا دے گا. نبی ادریس نے کیا کیا, اللہ سے کہا پلیز مجھے میرے سامنے سے پردوں کو ہٹاؤ. پردے ہٹنے لگے. ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے فلسطین اور یمن کے بیچ میں عبادت کر رہے تھے. تو جیسی عبادت کر کے مسلح کو بند کر کے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, مسلح کو بند کر کے اس پہاڑ سے باہر تو دیکھا رائٹ سائڈ کے اوپر ایک ملک پڑا ہوا ہے, اینجل فرشتہ پڑا ہوا ہے, اور اس کے بالوں پر اللہ نے لے لی. جیسا فطرس کے لیے تھے ویسے اس کے بھی لے لی. ایسے کئی فرشتے کہ ذرا سے نافرمانی ہوئی اللہ نے کھینچ لیا, بولا جا پڑھ جا. تو ہوا کیا, نبی ادریس نے دیکھا کہ فرشتہ پڑا ہوا ہے. ان کو فرشتے نے دیکھ کے پوچھا ہاؤ یو نبی ادریس, انگلش میں نہیں پوچھا, بول رہا ہے کیسے ہیں نبی خدا. نبی تو جانتا تھا. ادریس سے کہا اس سے کہ کیا حال ہے تیرا. اس نے کہا بس وہ بہتر چاہتا کہ کمپلین نہیں. یہ سب سے بڑی, یہ انسانوں میں ہمارے پاس آنا ہے. نو کمپلین, کبھی کمپلین مت کرو کہ وائی ٹو می, یہ کبھی نہیں بولو. یہ کمپلین کرو گے تمہاری زندگی کا گراف نیچے آئے گا. آلویز سے تھینک یو, آلویز اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہوا کیا,
اس نے نبی نے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا تیرے بالوں پر کیا؟ بال پر کھینچ لے تو فلائی نہیں کر سکتا. تو پھر اس فرشتے نے کہا آپ پلیز میرے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ادریس نے کہا میں بالکل کرتا ہوں, دعا کرنے میں کیا لازم کروں گا تیرے لیے. چلے گئے پہاڑ کے پاس, اس کے فرشتے کے پاس, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری مخلوق ہے, تو اس سے ناراض ہو گیا, بالوں پر تو نے لے لی, تو پروردگار پلیز اس کو عطا کر دے. یہاں پہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ہر نبی نے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی. ایک روایت یہ بھی دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار اس کو پلیز دے دے. بس نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی, اللہ نے اس کے اوپر رحمت نازل کر. پھالوں پر آگے کتنے ہزار سال سے وہ پڑا ہوا ہے, اس نے فوراً انگڑائی لی, انگڑائی لے کے فرشتہ ہے اس کو اور معصوم مخلوق, وہ فوراً سجدے میں چلے گئے. نعمت کے ساتھ شکر, کیا بات ہے یار, پلیز غور سے سنو. نعمت کے ساتھ شکر کہ اللہ تو نے میری زندگی میرے کو دے دی. یہ نہیں کہ ناراض ہو کہ اللہ اتنے دن کے بعد تو مجھے دے رہا, وہ بھی نبی دعا کرے گا تو دے گا ورنہ تو نہیں دیا, میں نے غلطی کیا کی تھی. یہ ایٹیٹیوڈ کو نکال, فوراً شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے. ادریس کھڑے رہ کے دیکھ رہے کہ یہ مخلوق عبادت کیسے کر رہی. شکر کیا, اسے سر کو اٹھایا. اب غور سے سنو, سر کو اٹھایا, سر کو اٹھا کے نبی ادریس سے کہا اے نبی خدا, اللہ کا شکر, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, تھینک یو ویری مچ کہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بالوں پر دے دیا. کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ کیا سمجھ رہے یار تم؟ ملک پوچھ رہا نبی سے, اس لیے کہ مدد کی تھی ادریس کی. نبی سے ملک پوچھ رہا کہ اے نبی خدا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ادریس نے فوراً کہہ دیا یس آئی نیڈ یور ہیلپ. یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں. کیا سن رہے ہیں؟ یہاں وہ فرشتے کی مجال ہوئی پوچھنے کی ادریس سے کہ میں کوئی مدد کروں, وہاں فطروس کی مجال نہیں تھی پوچھنے کی حسین سے. کیا سن رہے یار, میں فطروس کی مجال نہیں ہوئی پوچھنے کی, ہمت نہیں ہوئی کہ فرزند رسول میں کوئی ہیلپ کروں, اس لیے کہ وہ جانتا ہے ادریس اور ہے حسین اور. چل بات پڑھ لے محمد والے لیٹ می کلیئر, میں لانگ کھا رہا ہوں, یو انڈرسٹینڈ ناؤ. مجھے بولا گیا کہ آپ بادام کھا رہے گے, بادام نہیں بابا, لانگ کھا رہا ہوں فار مائی تھروٹ. اوکے, تو ادریس نے, اس نے پوچھا اے نبی خدا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ سوری, اس نے کہا کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ ادریس نے کہا یس میری ہیلپ کرو. اس نے پوچھا کیا ہیلپ کروں آپ کی؟ کہا مجھے اپنے ونگز پہ, اپنے پروں پہ بٹھا اور مجھے آسمانوں میں لے کے چل. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آسمانوں پہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کیسے کرتی. کیا بات ہے, آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ادریس نے کہا پلیز کین یو ٹیک می. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, آجا میرے پر کے اوپر. اس زمانے ایئر کرافٹ نہیں تھے, 747 یا کوئی جمبو نہیں تھا, راکٹس نہیں تھے. ادریس بیٹھ گیا اس کے پروں پہ, بیٹھی وہ اڑنے لگا, پہلے آسمان پہ گئے. ملینز کی تعداد میں اینجلز کو دیکھا اور وہ عبادت کر رہے, کوئی سجدے میں, کوئی تسبیح پڑھ. ادریس نبی کی آنکھیں کھول گئی, ایسی عبادت. پھر وہاں سے لے کے سیکنڈ آسمان پہ گیا, وہاں پہ اور بڑے فرشتے, ان کی عبادت دیکھے. نبی خدا گھبرا گیا, ایسی عبادت اللہ کی, ہر طرف سے تسبیح کی آواز آئی, کانوں میں سوائے تسبیح پروردگار کی, اس کی مدد, ہر مخلوق اپنی تسبیح. میں انشاءاللہ موقع ملا تھا بتا دوں کیا کیا تسبیحاں تھیں. تیسرے آسمان پہ گئے, تیسرے آسمان پہ جگہ تو آنکھیں کھل گئی. اتنی مخلوق ہے اللہ کی یہاں پہ, پورے شہر کے شہر آباد ہے. اس کے بعد چوتھے آسمان پہ گئے, چوتھے آسمان پہ گئے, وہاں تو ملک الموت بھی ہے اور دوسرے فرشتے بھی. چوتھا آسمان بڑا بیس ہے. یہ جو بیت المعمور ہے نا, انہیں خانہ کعبہ نیچے ایگزیکٹلی کعبے کے اوپر, ایسا ایگزیکٹلی اوپر, اس کو بولتے ہیں بیت معمور.
یہ اللہ کا اوپر گھر ہے، وہاں پہ لاکھوں ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں. یہ کعبہ جو ہے خانہ کعبہ، اس کے ایگزیکٹلی اوپر نبی ادریس کے زمانے میں مکے میں کعبہ تھا، اس وقت کعبہ تھا لیکن اس شکل میں نہیں تھا جو یہ شکل ہے نا کعبے کی، یہ تو نبی ابراہیم نے بنایا. اس زمانے کا کعبہ کیسا تھا؟ ایک نور کا خیمہ تھا، کیمپ تھا، اس کے اطراف ملائکہ طواف کرتے تھے. کعبہ اس وقت کا جو کعبہ تھا، یعنی نبی آدم کے زمانے سے اس سے پہلے سے بات کر رہا ہوں. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، بہار الانوار میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں، تاریخ اسلام میں نجم الحسن میں ساری کتابوں کے ریفرنسز ہیں. یہ کب تک رہا وہ کعبہ؟ طوفان نوح تک. جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے اس نور کے کیمپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ چوتھے آسمان میں بیت المعمور ہے، اللہ کا وہ گھر ہے. جب ملائکہ طواف کر رہے صرف طواف کر، وہاں جا کے تو ادریس کی آنکھیں کھل گئی. اب سنو ویری انٹرسٹنگ بات ہے، وہ گھڑی کو دیکھ کے بڑا کنٹرول پڑ رہا. تو جب وہاں پہنچے، اس سے ملاقات، یہ نبی سے ملاقات کرتے کرتے ایک دم سامنے ملک الموت آ گیا. ادریس نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے، سب سے ملاقات کرتے کرتے ایک دم ملک الموت ان کے سامنے آ گیا. اب سننا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. ملک الموت سامنے آ کے ان کا سب گھور کے دیکھنے لگا، شیئر کرنے لگا، حیرت سے دیکھا، حیرت، لفظ حیرت لکھا ہوا، حیرت سے دیکھ کے یوں سر کو ہلایا. انہوں نے کہا یو کہ کیا بات ہے بھائی، کہیں کو دیکھ رہا ہے اتنا؟ ملک الموت سے سبھی ہوتے کیوں دیکھ رہا ہے اتنا؟ اب سنو، اللہ کی شان دیکھو، شان دیکھو، شان دیکھو، شان دیکھو اس کی. ملک الموت نے کہا مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں چوتھے آسمان پہ سے جب زمین پہ نگاہ ڈالا تو آپ نیچے زمین کے اوپر عبادت کر رہے تھے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ملک الموت کو کہ ملک الموت ادریس نبی کی روح تو چوتھے آسمان پہ لینا. میں نے کہا ادریس تو نیچے زمین پر ہے، اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان. تو مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اب آئیں گے کیسا. اب دیکھو اسباب کو بنانے والا کون ہے؟ کیا بول رہا ہے، کیا ہوا؟ اسباب کا بنانے والا کون ہے؟ یہ ہے پروردگار کہ اسباب کو بناتا ہے، ویوز کو بناتا ہے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تو اسباب کو. اگر اس کے بعد حسبنا اللہ نعم الوکیل، اپنے سارے کام اس کو کرنے، تو سب سے بڑا کفیل ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کی کہ اس کے بعد فوراً رحمت نازل ہوتی کہ میرے سارے امور تیرے حوالے، میں نے تیرے حوالے کیا، تو میرا بہترین کفیل ہے، تو میرا بہترین ڈیسیشنز لینے والا ہے. مطلب اللہ کہتا ہے، ملک الموت کہتا ہے وہ شوق کہ جب اللہ پورا نیچے ہے، آپ نیچے دیکھ رہا میں آپ کو، اور آپ تھوڑی دیر میں اوپر آ گئے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آئیں گے کیسے. اللہ نے اسباب کیسے بنایا؟ ملک سے اس سے دعا کروائی، ملک سے کی عطا کی رحمت، ملک سے دل میں ڈالا ملک کے کہ پوچھ کچھ چاہیے کیا. آئندہ سے سوچو، کوئی پوچھ رہا کوئی چاہیے کیا، کیا ہوگا. اس کے بعد کیسا اسباب بنا کے چوتھے آسمان پر لے کر آئے. یہ ہے خالق کا کلام، یہ ہے رب العالمین. بس 55 منٹس کے آلموسٹ مدیس ہو گئے. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. اللہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. اتنی آہستہ یار.